السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے آسان اسباق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حافظ قاری محمد غزوان حاضر ہے۔ آج ہم سورہ رحمان کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فيها فاكهة والنخل فيها فاكهة والنخل فاكهة یہاں پر غنہ کریں گے، اور اسی طریقے سے والنخل نون کے اوپر تشدید ہے، نون مشدد ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ فيها فاكهة والنخل ذات الاکمام ذات الاکمام، اکمام یہاں پر کاف ہے، کاف کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، اس کو اگر موٹا کر کے قوف کی طرح ادا کیا جائے گا تو یہ غلط ہوگا۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان، ذو العصف عین کی آواز حلق سے آئے گی اور صاد کو موٹا کر کے یعنی پر کر کے ادا کریں گے، اور والریحان یہاں پر را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ والحب ذو العصف والریحان والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء، لام پر بڑی مد ہے، یہاں پر مد کریں گے، اور ربکما را کو موٹا کر کے یعنی پر کر کے ادا کریں گے۔ تکذبان، با کے اوپر کھڑا زبر ہے، با کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے ادا کریں گے۔ اور ویسے بھی ہم نے گزشتہ اسباق میں یہ پڑھا تھا کہ جہاں پر ہم نے وقف کرنا ہو، یعنی آیت ختم ہو رہی ہو یا کوئی وقف کی علامت ہو جہاں پر ہم وقف کریں، تو ایسی صورت میں جو آخری حرف ہو اس کو تھوڑا زیادہ لمبا کر کے ادا کیا جاتا ہے تاکہ وقف کے اندر خوبصورتی پیدا ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ خَلَقَ الْإِنسَانَ یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ من صلصال، من یہاں پر بھی اخفا ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ من صلصال کالفخار، من صلصال کالفخار، صلصال یہاں پر دونوں صاد ہیں، دونوں کو موٹا کر کے یعنی پر کر کے ادا کریں گے، اور لام پر یہاں پر اخفا ہوگا۔ صلصال کالفخار کالفخار خلق الإنسان من صلصال کالفخار، ایک مرتبہ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ خلق الإنسان من صلصال کالفخار
وخلق الجن من وخلق الجن من، یہاں پہ وخلق الجن من، جیم کی مد، یہاں پر جب جیم کی مد مکمل کریں گے، مد کو 6 الف کے برابر جب لمبا کر لیں گے، اس کے بعد جیم کی آواز کو نون کے اندر ملائیں گے اور نون کا غنہ کریں گے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن، نون پر غنہ کرنے کے بعد پھر اگلے حرف کو ادا کریں گے. ایسا نہ ہو کہ ہم نون کا غنہ یہاں پر نہ کریں، اکثر بچے جو ہے یہاں پر نون کا غنہ نہیں کیا کرتے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن، یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ میم، یہاں پر میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے. میم کے بعد جو نون ہے اس نون کو حذف کر دیا جائے گا، یہ نون نہیں پڑھا جائے گا. مِن مَارِجٍ مِن نَار، مِن مَارِجٍ مِن نَار. مِم یہاں پر بھی غنہ ہوگا اور مَارِجٍ یہاں پر بھی غنہ کریں گے، اور اسی طریقے سے من نار، اس نون پر بھی غنہ کریں گے. پوری آیت کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لام پر جو مد ہے یہاں پر مد کریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ. رب اور را کو موٹا کر کے ادا کریں گے. مشرقین، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ورب المغربین، ورب یہاں پہ را موٹا پڑھیں گے اور مغربین غین کو پڑھ کر کے ادا کریں گے. رب المشرقین ورب المغربین. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. مرجل اور را کو موٹا کر کے ادا کریں گے. اسی طریقے سے بحرین یل، بحری را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور یلتقیان، یلتقیان قاف کو موٹا پڑھیں گے اور یا پہ چونکہ کھڑا زبر ہے اس لیے یا کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. مرج البحرین یلتقیان، بینہما برزخ لا یبغیان، بینہما برزخ لا یبغیان. برزخ خا کو لام کے ساتھ ملائیں گے. لا یبغیان، با چونکہ ساکن ہے با پہ قلقلہ کریں گے اور یا پہ کھڑا زبر ہے یا کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. بینہما برزخ لا یبغیان، بینہما برزخ لا یبغیان. یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. آج کے سبق کو ایک مرتبہ دوہرا لیتے ہیں. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان सदक अल्लाहुल अज़ीम। यह हमारा आज का सबक है। आपसे गुजारिश है कि इस सबक को कम से कम 3 से 4 दफ़ा सुने और उसके बाद अपनी आवाज़ में ये सबक हमें सुनाएं ताकि उसमें अगर किसी किस्म की कोई गलती हो तो उसकी इस्लाह की जा सके। नए सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। नए सबक के साथ इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।